بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سفر ہے پاکستان بننے کی طرف وہ تیزی سے جاری ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ویول پلان اور شملہ کانفرنس ہے، یعنی یہ سوال دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سر اسٹیفن کرپس کے واپس انگلستان جانے کے بعد گاندھی نے آخری دو کھیلنے کی تیاری شروع کر دی اور ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ لگایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ انگریز برصغیر کی حکومت کانگریس کے حوالے کر کے واپس چلے جائیں۔ انگریز سرکار نے، انگریز حکومت نے اس تحریک کو کھلی بغاوت قرار دیا۔ اسی دوران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1937 میں اگرچہ مسلم لیگ کی صورتحال سیاسی بہت زیادہ مستحکم نہیں تھی، لیکن 1943 تک اس کی پوزیشن میں نمایاں تبدیلی آ گئی کے ساتھ ساتھ، اور اس سال کے درمیان وسط میں اس نے صوبہ سرحد سندھ، بنگال اور آسام میں اپنی اپنی وزارتی تشکیل دے دی۔ یعنی اس کی مقبولیت کا جو گراف ہے مسلم لیگ کا وہ بلند ہوتا گیا۔ پنجاب میں بھی مسلم لیگ ہی نمائندگی کر رہی تھی مسلمانوں کی، یعنی گویا مسلم لیگ اب اس پوزیشن میں تھی، وہ یہ دعویٰ کر سکتی تھی کہ اس جگہ صرف وہی ہی واحد سیاسی جماعت ہے جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسی سیاسی اتار چڑھاؤ اور بنتی بگڑتی صورتحال میں اکتوبر 1943 میں ایک فوجی جنرل لارڈ ویول برصغیر پاک و ہند کا وائس رائے بن کر آیا۔ اس کے دل و دماغ پہ برصغیر کا دفاع چھایا ہوا تھا۔ اس نے فروری 1944 میں مرکزی مجالس قانون ساز کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تمنا، یعنی حکومت انگلستان کی تمنا گویا، کہ ہندوستان ایک آزاد، خوشحال اور متحدہ ملک بن جائے۔ تقسیم ملک کے حوالے سے اس نے کہا کہ جغرافیہ کو بدلنا ممکن نہیں۔ ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہے اور یہ کہ کانگریس میں بہت ہی قابل اور اعلیٰ دماغ کے لوگ موجود ہیں، میں ان کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ویول کے ان جملوں کی ادائیگی ہندو لیڈروں نے ان جملوں کو مسلم لیگ کے جو مطالبہ پاکستان تھا اس کے خلاف اعلان سمجھا، اور ڈاکٹر مونجے نے ویول کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی وجہ سے پاکستان کا تنازع ہمیشہ کے لیے ہوا میں بھاپ بن کر ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے ہی ہندو مہاسبھا کے لیڈر مسٹر ساورکر نے اس بات کو خوشی کا اظہار کیا کہ وائس رائے نے اس مغالطے کو دور کر دیا ہے جس میں کہ مسلمان مبتلا تھے۔ یہ تمام باتیں ظاہر سی بات ہے سراسر مسلم لیگ اور مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھیں۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کے لیے ایک نئے امتحان کا زمانہ پیدا کر دیا۔ قائد اعظم نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کچھ اس طرح سے کہا کہ لارڈ ویول کانگریس کے سمندر میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ کے حالات بدلنے اور اتحادیوں کی فتح کے آثار پیدا ہو چکنے سے جو کہ انہوں نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بمباری کی صورت میں کیے تھے، یعنی زبردستی کی فتح تھی یہ۔ اس ساری صورتحال میں برطانیہ نے برصغیر کے اندر سیاسی تعطل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ کی اپنی پالیسی میں بھی بنیادی تبدیلی آ چکی تھی۔
ویول یہ بھی چاہتا تھا کہ جنگ کے خاتمے سے پہلے مسلم لیگ اور کانگریس کو حکومت میں شامل کر لے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد صوبائی گورنروں سے مشورہ کیا اور برے صغیر پاک و ہند کی آزادی کی جانب پہلے قدم کے طور پر ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے پر حکومت برطانیہ سے مشورہ کرنے کے لیے وہ 3 مارچ 1945 کو لندن گیا اور 4 جون 1945 کو واپس آیا۔ اس منصوبے کو ویول پلان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مرکز میں ایک ایسی عارضی حکومت قائم کرنا تھا جس میں دفاع کے علاوہ باقی تمام محکمے دیسی وزیروں یعنی مقامی لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ حکومت برطانیہ کا کام جنگ جیتنا اور نئی حکومت یا نئے دستور پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو کرائی گئی کہ برصغیر کی کسی بڑی قوم کی رضامندی کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایسی دستوری تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور اگر مرکز کے لیے بات مان بھی لی جائے تو صوبوں میں بھی مخلوط وزارتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ انتظامی کونسل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد برابر رکھنے کا اعلان کیا گیا اور ان تجاویز پر مزید غور و خوض کرنے کے لیے شملہ میں کانفرنس طلب کی گئی، اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے خاص طور پر سول نافرمانی کی تحریک کے دوران مختلف کانگریسی لیڈروں کو جو جیل میں ڈالا گیا تھا ان کو رہا کیا گیا اور کانگریس پر عائد بہت سی پابندیوں کو اٹھایا گیا۔ اب ہمارے سوال کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے شملہ کانفرنس جو کہ 25 جون 1945 میں شروع ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ شملہ جو صحت افزا مقام ہے وہاں پر ہوئی، لہٰذا اسی وجہ سے شملہ کانفرنس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ کانفرنس 25 جون کو شروع ہو کر 14 جولائی کو ختم ہو گئی۔ اس کانفرنس میں برصغیر پاک و ہند کی ہر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مسلم لیگ کی نمائندگی قائد اعظم محمد علی جناح، صاحبزادہ لیاقت علی خان، نواب محمد اسماعیل خان اور سردار عبدالرب نشتر نے کی، جبکہ کانگریس کی نمائندگی مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان نے کانگریس کا نمائندہ بن کر کانگریس کے اس دعوے کو دہرایا کہ وہ نہ صرف ہندوؤں کی بلکہ کانگریس پورے ملک کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے، اور یہ کہ قائد اعظم کو مسلمانوں کی نمائندگی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ قائد اعظم کو یہ بات ظاہر سی بات ہے بہت بری لگی، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ ویول اور کانگریس دونوں کا بڑا مقصد مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہے، یعنی وہ جو اصول رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اس کا مظاہرہ اب مسلم لیگ کی بڑھتی ہوئی طاقت، مقبولیت اور اثر پذیری کو ختم کرنے پر تمام تر زور جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا۔ شملہ کانفرنس 25 جون کو شملہ میں دن کے 11 بجے شروع ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ وفد کے صدر تھے کہا کہ کانگریس ایک قومی جماعت ہے۔ قائد اعظم نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے۔ چونکہ اصل جھگڑا کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تھا، اس لیے کانگریس کے ایک وفد لیت پنتھ نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر سمجھوتا کرنے کے لیے 27 جون سے ان سے ملاقات شروع کی، مگر یہ بات چیت بے فائدہ رہی۔ 29 جون کو وائسرائے نے سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ انتظامی کونسل کے لیے اپنے کوٹا سے 3 گنا زیادہ ناموں کی فہرست پیش کریں، یعنی
اگر سیٹیں یا لوگوں 5 کا چناؤ ہونا ہے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ نام وہ حکومت کو دیں، پھر ان میں سے جو حکومت کو سوٹیبل پرسنز یا مناسب لوگ لگیں گے ان کا انتخاب یا ان کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت برطانیہ خود کرے گی، تاکہ وہ ان فہرستوں میں سے اپنی مرضی کے مطابق افراد کا انتخاب یا چناؤ کر سکیں۔ اس انتظامی کونسل میں 5 ہندو، 5 مسلمان، 1 سکھ، 1 اچھوت اور 1 اس کے علاوہ فرد، یعنی کل 13 افراد پر مشتمل یہ انتظامی کونسل بنائی جانے کی۔ شملہ کانفرنس میں حکومت 4 نام مسلم لیگ سے اور 5واں پنجاب کی یونیسٹ پارٹی کی فہرست سے لینا چاہتی تھی۔ کانگریس نے 15 ناموں کی فہرست پیش کرنے کی بات مان لی۔ یہ وہ موقع تھا کہ کانگریس حکومت سے تعاون کرنے پر تلی ہوئی تھی اور انتظامی کونسل میں شرکت کے لیے بےتاب تھی۔ دیگر سیاسی جماعت، چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی کانگریس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، لیکن اس موقع پہ قائد اعظم ایک آہنی دیوار کی طرح سے وائسرائے کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ حکومت میں نمائندہ لوگوں کو شریک کرنا ہے تو مسلم لیگ کی جانب سے ناموں کی فہرست پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، تا شرطیں 2 شرائط نہ مان لی جائیں۔ اول یہ کہ 5 مسلمانوں کے نام مسلم لیگ کی فہرست سے لیے جائیں گے، دوم یہ کہ انتظامی کونسل کی کارکردگی کا یہ ضابطہ مقرر کیا جائے کہ پوری کابینہ کی 2/3 اکثریت کی حمایت کے بغیر کونسل کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ کانگریس نے 1937 کے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت پہ اعتراض کیا، لیکن اس انتخاب میں کانگریس نے کل 45% کامیابی اور مسلمانوں کی 484 سیٹوں میں سے صرف 26 سیٹیں حاصل کی۔ اسی طرح سے بعد کے ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھی کانگریس کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ کانگریس اپنے میں سے 5 لوگوں میں سے 1 مسلمان نمائندہ بھی نامزد کرنا چاہتی تھی۔ اس صورتحال میں وائسرائے لارڈ ویول نے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی، مگر قائد اعظم اپنے موقف پر قائم رہے۔ اس پر شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ہندوؤں نے مسلم لیگ کو ٹھہرایا۔ تاہم جلد ہی تمام پارٹیاں، سیاسی جماعتیں اس بات پر بھی متفق ہو گئیں کہ جلد سے جلد عام انتخابات منعقد کرائے جائیں اور فیصلہ ہو جائے، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کہ مسلمانوں کی نمائندگی کون کرتا ہے، آیا مسلم لیگ یا کہ انڈین نیشنل کانگریس۔ شملہ کانفرنس کے کچھ عرصے بعد یہ بات سامنے آئی کہ لارڈ ویول اس بات پر بھی تیار ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی تجویز کو عملی جامہ پہنائے، لیکن جب لندن سے رابطہ کیا تو برطانوی کابینہ نے لارڈ ویول کے اس پلان کو، اس تجویز کو منظور نہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب برطانیہ کے اندر سر ونسٹن چرچل کی وزارت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ 20 جولائی کو برطانیہ میں حکومت کا چارج لیبر پارٹی نے سنبھال لیا اور اپنے خیالات اور تصورات کی بنیاد پر یہ جماعت یعنی لیبر پارٹی کانگریسی ذہن رکھتی تھی اور برصغیر پاک و ہند میں ہندوستان کا اصل وارث کانگریس ہی کو سیاسی طور پر سمجھتی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ویول پلان اور شملہ کانفرنس کی کیا اہمیت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کانفرنس کے دوران، شملہ کانفرنس کے دوران جس ہمت اور جرات کے ساتھ مسلم لیگ کی نمائندگی کی، مسلمانوں کی نمائندگی کی، اس نے تحریک پاکستان کو بہت فائدہ پہنچایا۔
और इस बात का एतराफ़ हुकूमत हिंद का हिंदू दस्तूरी मुशीर वीपी मेनन इन अल्फाज में करता है कि मंसूबा नाकाम हो जाने से, यानी वेवल मंसूबा नाकाम होने से जिना और मुस्लिम लीग की पोजीशन बरसगीर पाको हिंद में मजबूत हो गई और उन मुसलमानों की हैसियत मजीद कमजोर हो गई जो मुस्लिम लीग के मुखालिफ थे। और ये बात खुलकर सामने आ गई कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ही वो वाहिद शख्स हैं जो मुसलमानों के मफाद के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए बहुत हिचकिचाने वाले मुसलमान या वो मुसलमान जो हिचकिचाहट का शिकार थे, वो भी मुस्लिम लीग के झंडे तले इकट्ठे होकर मुस्लिम लीग में आ गए। थर्ड ईयर, इसके साथ ही हमारा आज का जो मौजू है वो खत्म होता है। आपने जो काम कल करना है, जिसकी बुनियाद पे आपकी अटेंडेंस शुमार होगी, वो है वेबल प्लान। मैं इतफाक़ी कहूँगी कि ये बात मेरे लिए देखना जो है वो अच्छी नहीं थी कि जब मैं ये देख रही हूँ कि मशाइल जो हैं वो हमारी क्लासें तो अटेंड कर रही हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन काम नहीं कर रही। तो बेटा नुकसान आपको ही है, आपकी हाजिरी शुमार नहीं हो रही। तो अपनी जो है वो अगर कोई गलत फहमी है या आपकी जो ये कोई कमी है, इसको दूर करें, अपना काम करें और अपनी हाजिरी को क्लास में जो है वो यकीनी बनाएं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आपको अपना काम जो है रात 9 बजे से पहले जो है वो इसी पेज पर जो आपके ग्रुप का है, इस पे सबमिट करवाना होता है। मेरे ख्याल में ये बात हो चुकी है, लेकिन मैं इस बात को दोबारा दोहरा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।